اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے کہ بہترین انسان دنیا میں وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم دے اور تعلیم کو حاصل کرے۔ چنانچہ اب بولیے کہ دنیا میں یہ جو طبقہ ہے، جو طبقہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور جو طبقہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دنیا مانے نہ مانے ہم کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ مدارس والے، الحمدللہ یہ علماء کرام اور یہ جو چھوٹے چھوٹے حضرات، یہ حفاظ کرام جو گھروں میں جا کر یا پھر مکاتب میں جا کر قرآن پاک کی جو تعلیم دیتے ہیں، آپ مانو نہ مانو اللہ کے نبی کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے اور ان کی سند یہ ہے کہ یہ سب سے دنیا میں اچھے انسان ہیں۔ آپ انجینئر بنا دیں، ڈاکٹرز بنا دیں، ایک بات بتا دوں میں، یہ دنیاوی تعلیم ہم منع بالکل اس کی منع نہیں کرتے، نہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ امیر الہند استاد مکرم قائد جمعیت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ہمیشہ یہ نعرہ رہتا ہے کہ مسلمانوں 2.5% ہندوستان کے عوام اور قوم کی صرف 2.5% مسلمان کے بچے ہیں جو ان مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ورنہ 90.7 یا 97.5 جو بچے ہیں وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے، سروے کیا جائے تو 15% بچے جو ایسے ہیں جو پھر یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو پہلے سے ہی یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم تو پہلے سے ہی یہ منصوبہ بناتے ہیں، ہمارا بچہ 8 کلاس پڑھے گا، 10 کلاس پڑھے گا اور پھر جا کر کسی غلامیت کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا اور تجارت کیا کرتے تھے، کبھی انہوں نے کسی کی غلامی نہیں کی۔ اگر نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر شام کے سفر میں جا کر تجارت کر کے نفع اور در نفع لا کر تجارت کر کے پیسے واپس کرتے تھے، تو چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں وہ غلامیت نہیں بلکہ وہ ایک پارٹنرشپ تھی، وہ کیا کرتے تھے۔ تاریخ علماء کرام کی محفل ہے، تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی کسی کا نوکری کیا، بلکہ حضور نے تجارت کی، مگر ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ جو اصل منشا، جو اصل ہمارا سلسلہ ہے وہ تجارت کا ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیشہ ہم لوگ اس چیز کو جھیلتے ہیں، مدارس سے تعلق، مدارس چلاتے ہیں، مکاتب چلاتے ہیں، ہم جھیلتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مدارس میں بچے پڑھ کر فائدہ کیا ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ جو دینی علوم، جو دنیاوی علوم، جو عصری تعلیم انگریزی ہندی پڑھتے ہیں، وہ کون سا کمال کر دیتے ہیں پڑھنے کے بعد؟ پھر وہی ہوتا ہے، جا کر کہیں پلیٹ صاف کرنا، کہیں کسی کی غلامی کرنا۔ پڑھنا ہے، امیر الہند دامت برکاتہم کا یہ نعرہ رہتا ہے کہ قوم کے بچے تعلیم حاصل کرو، معیاری تعلیم حاصل کرو، اور جمعیت کا باقاعدہ ایک فنڈ ہے جو اگر کوئی بچہ اسکالرشپ لے کر جو اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کی فیس مکمل نہیں ہو پاتی ہے، جمعیت علماء اس کی قیادت، اپنی قیادت میں ان بچوں کی نگرانی کرتے ہوئے فیس جمع کر کے، لیکن افسوس کہ ہماری قوم کے بچے کہیں نہیں، کس طرح نہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، صرف ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، یہ دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم جو اور دینی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم یہی ہے کہ انسان مان کے چلیے ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، وہ صرف اس کے اندر میں یہ بتائے گا کہ بھائی کیا، یعنی کہ جسم کے اندر میں جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں بتائے گا۔ کوئی انجینئر بنتا ہے، انجینئر کے کئی قسم ہیں، مان کے چلیے کوئی بلڈر انجینئر بنتا ہے، وہ بلڈنگ کے بارے میں بتائے گا کتنے مسالے اور کتنا یہ لوہا دیا جائے اور کتنا یعنی سیمنٹ دیا جائے، یہ بتائے گا، اور بھی جو بھی یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ لیکن واللہ میں یہ بات کو بتا دوں کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے دین ہے کیا چیز؟ قرآن کریم کو تو ہم سمجھ لیے ہیں کہ اس سے تلاوت کریں گے، اور ایک یعنی ہم سن لیے ہیں کہ ایک حرف میں وہ بھی کرتے بھی نہیں ہیں، قرآن پاک گھر میں دھرا ہوا رہتا ہے، اس کو کبھی آج کل تو سلسلہ ختم ہی ہو گیا ہے، لیکن مان کے چلیے اگر کوئی کرتے بھی ہیں اسی نیت سے کہ قرآن پڑھیں گے برکت حاصل ہوگی، نہیں، قرآن پاک ایک انسان کے لیے منظم زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں آپ کو ماں کے پیٹ سے جو بچہ جب شروع ہوتا ہے اور پیدا ہو کر دنیاوی زندگی پوری گزارنے کے بعد پھر وہ جب قبر میں جاتا ہے، وہاں تک کی رہنمائی یہ قرآن پاک کرتا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا قرآن پاک کو صرف تلاوت۔ بتائیے یہ جو قرآن پاک بچے حفظ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، چنانچہ یہ دنیا کی بھی ہر منظم زندگی کیسے گزاری جائے قرآن پاک میں اس پہ عمل کرتے ہیں، اس میں بھی سب لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں بھی عزت کے ساتھ ساتھ آخرت میں زندگی ہے۔ یہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آج جو بچے حافظ قرآن ہوں گے، آپ علماء کرام کی زبانی سنیں گے، میں یہ عرض کر دوں، کل حشر کے میدان میں جب ان کے باپ حشر کے میدان میں جب دیکھا
دیکھا جائے گا کہ دو جوڑے ہیں، یہ میاں بیوی ہیں، ان کے سروں پہ تاج ہے اور وہ تاج چمکتا ہے. سوال کیا جائے گا، لوگ حسرت سے نگاہوں سے کہیں گے یہ آخر دو آدمی کون ہے میاں بیوی کہ جن کا تاج پہنا ہوا ہے اور ان کے تاج چمک رہے ہیں سروں پہ؟ اس وقت جواب دیا جائے گا یہ وہ بچے ہیں جو اپنے سینوں میں پتھر رکھ کے اپنے لخت جگر کو مدارس میں چھوڑا تھا، اور وہ مدارس میں دال آلو اور اسی طرح روٹی، سوکھی روٹی کھا کر فرش میں بیٹھ کر، چٹائی میں بیٹھ کر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، حافظ قرآن بنا تھا، جس کی وجہ سے یہ سرفراز، یہ تاج اور یہ امتیاز حشر کے میدان میں دیا گیا ہے انہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، آپ اسے چھوٹا مت سمجھیے. دنیا میں بھی ان کی اوقات ہے، دنیا میں بھی ان کی عزت دی گئی ہے، اور آخرت میں بے شمار عزت اور ان کے باپ باپ کو بھی عزت دی گئی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مدرسہ مصباح العلوم، ان کے محتمم ہمارے حضرت مولانا فخر الحسن صاحب اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا کفیل احمد صاحب، اور ساتھ ساتھ ان مدرسے کے جو بھی اساتذہ ہیں، سب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے رات دن اکٹھا کر کے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دی، اور اس مدرسہ چلا رہے ہیں. اور اس مدرسہ کی برکت سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی برکت سے یہ ابن علی بستی، آس پاس کے بستی امن و سکون ہے. یہ قابل مبارکباد ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول عطا فرمائے اور اس مدرسہ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.